یہ سورہ مکی ہے، مکے کے ماحول میں نازل ہوئی، اس لیے خطاب زیادہ تر مشرکین مکہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ توحید اور ربوبیت کے دلائل کی بھرمار ہے، اور اللہ نے شرک کا رد فرمایا ہے اور توحید کو ثابت کیا، اور مشرکوں کو بار بار چیلنج کیا ہے، اور اپنی نشانیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس نے کائنات کے اندر پھیلا دی ہیں، ہمارے اپنے باطن سے لے کر ہماری ذات اور ہمارے وجود سے لے کر اس پوری کائنات کے وجود تک ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ نے اس طور پر تخلیق فرمائی ہے کہ اس کے ہر ذرے سے اور اس کے ہر حصے سے اللہ کی معرفت کا نور چمکتا رہے اور ہماری فکر و نظر کو روشن کرتا رہے، جو بھی اسے جاننا چاہے، پہچاننا چاہے، اس کو مان کر اس کے قریب ہونا چاہے تو وہ اس نور سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ یہ کھلی کتاب ہے، اللہ نے اس لیے اس کائنات کو بنایا، مگر انسان نے اس کائنات کو اپنے اغراض اور اپنے مقاصد کی تابع کر لی، اور اس سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالی ہیں اور اسی میں وہ خوش ہے۔ انسان نے اس مقصد سے ہٹ کر اس کائنات سے جو کچھ اخذ کیا اور اس کے لیے اس کے ساتھ جو طریقہ زندگی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک لفظ دیا ہے اور وہ فرمایا کہ یہ سب کھیل کود ہے۔ انسان میرے مقصد تخلیق سے ہٹ کر جو بھی کر رہا ہے سب کھیل تماشا ہے، چاہے بڑے بڑے علوم پڑھے جا رہے ہوں، بڑی ریسرچز ہو رہی ہوں، تحقیقات ہو رہی ہوں، بڑے ادارے کام کر رہے ہوں، چاہے اربوں کھربوں روپیہ ان پہ لگایا جا رہا ہو، چاہے ان کے پیچھے پوری حکومتیں لگی ہوں ان کی پشت پر، یہ سب ایسے غائب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک شخص کی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سارا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اس صورت کے اندر کہ جب وہ سب سے بڑا جھٹکا لگے گا قیامت کا تو یہ سب غائب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر تم کیا کرو گے، اور تم اپنا یہ سارا اثاثہ کہاں لے کے گھومو گے، اور کون سے اداروں پہ تم فخر کرو گے، کون سی اسباب اور وسائل پر تم ناز کرو گے، کون سی ترقیاں تم اللہ کے آگے لے کر پہنچو گے۔ تو انسان خدا کے بغیر جو کچھ کر رہا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا نظریہ۔ تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن اور دین کی نظر میں علم، سائنس اور ترقی اور مادی کامیابیاں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے، خدا کے بغیر اس کا انکار کر کے کچھ بھی نہیں، اس کو نہ مان کے کچھ بھی نہیں، اور اس کو ماننے کے ساتھ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کی نظر میں، اس کے دین کی نظر میں ایک ذرہ ہے نا جو اس نے پیدا کیا وہ بھی بہت قیمتی ہے، پھول کی ایک پتی بھی بہت قیمتی ہے، اگر اشارہ اس کی طرف ہے، اگر نظریہ درست ہے، دیکھنے کا انداز درست ہے تو بنیادی طور پہ قرآن ہمیں ایک نظر دیتا ہے۔ نظر کا مطلب ہے اینگل، ایک اینگل سیٹ کرتا ہے ہمارے شعور کی آنکھ پر، جس سے ہمیں وہ اس کائنات کو دکھانا چاہتا ہے، تاکہ اس اینگل سے ہم سب چیزیں درست کرتے چلے جائیں اور کوئی گڑبڑ نہ ہو، خرابی نہ آئے، ہم بہکنے نہ پائیں۔ اللہ نے اس کائنات کو علوم و فنون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اب میں ذرا سی وضاحت کر رہا ہوں اپنی بات کی۔
اللہ نے اس کائنات کو، اس کے ایک ایک ذرے کو علوم و فنون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بے شمار علوم رکھ دیے، جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کائنات کے اندر سے برآمد ہوتے ہیں، ذروں سے نکلتے ہیں، قطروں سے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پانیوں سے نکلتے ہیں، چاند سورج سیاروں سے نکلتے ہیں، ستاروں سے نکلتے ہیں، موسموں سے نکلتے ہیں، ہر چیز سے، ہر چیز۔ یہی ہے نا سائنس۔ تو دریافت جو یہ ہو رہے ہیں علوم، یہ سب کائنات کے اندر سے ہو رہے ہیں، اور انسان کو ان علوم تک رسائی کے لیے ایک چیز دی ہے اللہ نے، صرف انسان کو، کسی اور کو نہیں دی، صرف انسان کو دی ہے، اور وہ ہے شعور۔ اس کا نام ہے شعور، کانشیس مائنڈ۔ یہ جو شعور ہے آپ کا، یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ ایک مجموعی گویا کیفیت ہے، دو چیزیں ملتی ہیں نا ہمارے اندر تو اس سے شعور بنتا ہے، جو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور کائنات کی کھوج لگانے کے لیے دیا گیا۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہمارے شعور کو بناتی ہیں اور شعور کی ترکیب کے اندر شامل ہیں؟ اس میں ایک عقل ہے اور دوسرے حواس۔ عقل اور حواس یہ دونوں جب ملتے ہیں اور مل کر انٹریکشن کرتے ہیں دونوں، تو جہاں یہ مرج کرتے ہیں دونوں، وہاں شعور بنتا ہے۔ اس کو شعور کہتے ہیں۔ شعور کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہمیں اس شعور کو لے کے جانا ہوتا ہے کہاں؟ کائنات کے علوم کی طرف۔ اس سے ہمیں علوم کی کھوج لگانی ہے۔ تو وہ کیسے لگتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں پھر اینگل سیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ علم کب بنتا ہے؟ ابھی علم کا نمبر نہیں آیا، ابھی صرف شعور کے مرحلے میں آپ داخل ہوئے ہیں۔ علم کب بنتا ہے؟ علم جب بنتا ہے جب آپ کے شعور کا اور کائنات کا ایک ذہنی رابطہ ہوتا ہے، جب یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ایک خاص ڈائریکشن میں آتے ہیں۔ سبجیکٹ سے مراد شعور، آبجیکٹ سے مراد یہ کائنات، جب ایک خاص ڈائریکشن میں آتے ہیں تو علم بننا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ جو ڈائریکشن ہے نا، وہ ایک اینگل ہوتا ہے۔ وہ اینگل، جب وہ اینگل سیٹ ہوتا ہے تو علم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اینگل نہ ہو، یعنی یہ دونوں ایک ڈائریکشن میں نہ ہو، اور ہمارے اس سبجیکٹ کا اس آبجیکٹ سے تعلق نہ ہو، اور شعور جو ہے وہ کائنات سے نہ جوڑے، نہ اس سے مربوط ہو سکے، تو علم نہیں بن سکتا۔ علم جب ہی بنے گا جب کائنات یا آبجیکٹ وہ ہمارے شعور سے متعلق ہوں گے، یعنی ہم اس کو ویسا دیکھیں گے جیسی وہ ہے۔ اچھا وہ کیسی ہے وہ پتہ نہیں، اس میں ہزاروں پہلو ہیں، تو اب جب ایک ایک پہلو کو ہم لیں گے اس کے، تو پھر وہ علم بننا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ جب ہی ہوگا جب ایک اینگل سیٹ ہوگا اور وہ پھر ایک پہلو تک ہم پہنچے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر، ایک حکیم جب میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے، طبی تحقیق کے نقطہ نظر سے اپنا شعور لے کے چلتا ہے، اور طبی نقطہ نظر سے اور صحت کے نقطہ نظر سے کائنات پہ نظر ڈالتا ہے، تو اس سے میڈیکل سائنس کا علم برآمد ہوتا ہے۔ اب اس کا شعور جو ہے وہ اسے ہمیشہ میڈیکل سائنس کا علم دیتا رہے گا۔ وہ کائنات کی جس شے پہ نظر ڈالے گا صحت کے نقطہ نظر سے کہ یہ چیز انسانی صحت کے لیے کتنی مفید ہے اور کتنی نقصان ہے، تو جس چیز پہ بھی نظر ڈالے گا اس سے ایک میڈیکل سائنس نکل آئے گی، اس سے علم طب نکل آئے گا۔ اس طرح ڈاکٹر پیدا ہوتے چلے جائیں گے، طبی ماہرین پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اس کے ریسرچرز پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص وہ کیمسٹ ہے، کیمیا دان ہے، تو وہ کائنات کے مختلف عناصر کو، اجزاء کو ان کے تعامل کے حوالے سے دیکھے گا، یعنی دو چیزوں کے درمیان جب انٹریکشن ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا چیز بنتی ہے، کس قسم کی کیمیائی تبدیلی واقع ہوتی ہے، وہ اس انداز سے دو چیزوں کا جائزہ لیتا رہے گا، اور جتنا جتنا وہ غور کرتا رہے گا اس اینگل سے، اتنا اتنا علم کیمیا کی دریافت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں، تمام علوم کے اندر آپ لے کے چلیں تو ہر ایک اینگل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اب ایک شخص اگر حیاتیات کے نقطہ نظر سے دیکھے گا تو بایولوجی کا علم اس کو ملنا شروع ہو جائے گا،
دنیا میں کس طرح حیات پیدا ہوتی ہے، حیات کے اسباب کیا ہیں اور حیات کیسے ترقی کرتی ہے، یہ پوری بایولوجی ہے۔ اس میں سب کی حیاتیات آ گئی، ساری حیات، انسانوں کی حیات، جانوروں کی حیات، یہ ایک علم ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، اگر وہ نباتات کی صورت میں ہیں تو اس پر جس کی نظر ہوگی وہ بوٹنسٹ ہو جائے گا، نباتات کا ماہر، اور اس اینگل سے وہ ایک علم تک پہنچتا چلا جائے گا کہ زمین کس طریقے چیزوں کو اگا رہی ہے۔ اور اگر وہ معدنیات ہیں تو پھر وہ ایک اور علم ہوگا، اس حوالے سے پھر پتہ نہیں کتنے علوم نکلتے چلے جائیں گے۔ تو الغرض یہ شعور ہمارا جس اینگل کو لے کے کائنات کے پاس جائے گا، اسی اینگل سے ایک علم ہمارے شعور میں اور ہمارے پاس حاضر ہو جائے گا، اور اسی اینگل سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات۔ اب ان سارے اینگلز میں کے ذریعے، مختلف اینگلز کے ذریعے آپ نے مختلف علوم حاصل کیے۔ اللہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے قرآن کی روشنی میں، اور اس کا پیغمبر دنیا میں اس لیے آیا ہے، وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ لوگوں ان سارے ہزاروں قسم کے اینگلز میں اور بے شمار علوم و فنون کے اس دنیا کے اندر تم نے کہیں اللہ کو بھی پانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تم نے اپنے شعور کو کوئی ایسی اینگلنگ دی، ایسی نظر کہ جس سے وہ اس کائنات پر جب نظر ڈالے اور اس کائنات کو جب دیکھے تو اسے خدا نظر آ جائے؟ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم سارے علوم بھی کھود کے نکال لو تو بھی تمہیں خدا نہیں ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے جن لوگوں کو خدا نہیں ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ اینگلنگ حاصل نہیں کی، انہوں نے وہ نظریہ اپنایا نہیں، انہوں نے خدا کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے ساری زندگی انکار کرتے چلے گئے۔ آج جیسے سوال پیدا ہوتا ہے نا بہت سے ذہنوں میں کہ اتنے پڑھ لکھ کر بھی خدا کو نہیں مانتے، اتنے سمجھدار ہو کے، اتنے علم پڑھ کے، دنیا کو پڑھا کے چلے گئے، اتنے بڑے بڑے کام کر گئے مگر خدا کو نہیں مان سکتے۔ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے دراصل کائنات کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کائنات کو اسی طرح دیکھا جس طرح آج سے 1500 سال پہلے ابو جہل اور ابو لہب دیکھ رہے تھے، یعنی جس طرح ان کا یہ اینگل کبھی نہیں بنا، انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے خدا کو دریافت کرنے کی اور ماننے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس لحاظ سے قرآن نے کہا ہے بالکل جہالت کی اسی سطح پہ کھڑے ہیں جس سطح پہ اسلام سے پہلے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس لحاظ سے جاہل ہیں، چاہے کتنے پڑھ لکھ جائیں اس لحاظ سے جاہل ہیں، اور اس لحاظ سے وہ بالکل زیرو ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اب یہی بات یہاں قرآن بتاتا ہے، ہمارا یہ اینگل بناتا ہے اور ہمیں اس علم تک پہنچانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا علم تو ایسا ہے نا کہ جو ہر علم کے ذریعے دریافت ہو سکتا ہے۔ باقی سارے علوم وہ ہیں کہ اگر ایک علم میں جاؤ گے تو دوسرا علم نہیں ملے گا، ایک اینگل سے دیکھو گے تو دوسرے اینگل سے نہیں دیکھ سکو گے، مگر خدا کو جب دیکھنا چاہو گے اور اس کے لیے جب اینگلنگ کرو گے اور نظریہ بناؤ گے تو وہ تمہیں طبیات میں بھی ملے گا، وہ تمہیں حیاتیات میں بھی ملے گا، وہ تمہیں کیمسٹری میں بھی ملے گا، وہ تمہیں بایولوجی میں بھی ملے گا، وہ تمہیں ایسٹرونومی میں بھی ملے گا، وہ تمہیں جیولوجی میں بھی ملے گا، وہ تمہیں ہر جگہ ملے گا، ہر شے میں ملے گا، ذرے ذرے سے تمہیں اس کا علم اور اس کی معرفت ملے گی، جس کو وہ غالب نے کہا نا محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ یعنی یہ جو حجاب ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے اور خدا کے بیچ کائنات کی صورت میں، یہ حجاب نہیں ہے، یہ ایسا پردہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چل سکے، بلکہ یہ ساز کا پردہ ہے۔ یہ ساز کا، جیسے ساز ہے نا جو اس میں اسپیکر میں ہوتا ہے، اس سے آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، چاہے ہم بندے کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں، جب کوئی چیز ریکارڈ بج رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے کسی پردے سے، تو ہم اس پردے کو حجاب نہیں کہتے، وہ پردہ تو ہمارے لیے بہت مفید ہے کہ وہ ہمیں پیچھے چھپے ہوئے شخص تک پہنچا رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس سے ملا رہا ہوتا ہے۔ تو خدا اس کائنات کے پیچھے اور اس کائنات کو ساز کا پردہ بنا کے وہ اپنی آواز، اپنی دلیل اور اپنی حجت ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طور پہ لیں کہ ہر چیز سے
ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے تو پھر یہ کائنات ہمارے لیے حجاب نہیں بلکہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گی۔ یہی بات قرآن بار بار فرماتا ہے، یہیں سے سورت شروع ہوئی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے بنایا ہے ان تاریکیوں کو اور اس روشنی کو، تمام تاریکیاں روشنیاں، دن اور رات سب اسی نے بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ایک تو اس کو مانتے نہیں صحیح سے، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی خدا ہیں۔ تو دیکھیے جو نہیں مانتے جو شریک ٹھہراتے ہیں یہ کتنے نادان ہیں کہ وہ جس نے یہ ساری کائنات بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی تو کیا وہ ناپید ہے؟ کیا وہ اس کا کوئی وجود نہیں؟ اور کیا وہ کافی نہیں ہے اکیلا کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے؟ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، لوگو وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنا دیا، تمہیں ایک مٹی سے بنایا اور کیسے تمہیں وجود بخش دیا۔ اب ذرا انسان غور کرے مٹی میں اور خود انسان میں کتنا فرق ہے، مگر یہ اس کی قدرت ہے۔ جو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، جو معنویتیں، جو صلاحیتیں، جو خصوصیات، مٹی میں اس کا تصور بھی نہیں۔ مٹی ایک بے جان مادہ اور انسان جیتا جاگتا وجود، مٹی کے اندر نہ دیکھنے کی طاقت نہ سننے کی صلاحیت، انسان دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ مٹی کے اندر کوئی دھڑکن نہیں، کوئی حرارت نہیں، کوئی توانائی نہیں، انسان کے اندر یہ ساری حرارت اور زندگی موجود ہے۔ مٹی میں کوئی عقل و شعور نہیں، انسان میں عقل و شعور ہے، اس لیے وہ بار بار بتاتا ہے دیکھو میں نے تمہیں مٹی سے کیسے بنایا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے بھیدوں کو، تمہاری خفیہ باتوں کو بھی اور تمہارے ظاہر ہونے والی چیزوں کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کرتے کماتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اب مکے کے لوگ کہتے کہ جی ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، وہ ہمارے سامنے ہو، فرشتے ہمارے سامنے ہوں، تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اس طرح ہمیں دکھائی دے، اور نہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی کہ ہم اسے دیکھ سکیں، ہماری آنکھ میں اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو ہم تو اس کی بنائی ہوئی کائنات کو نہیں دیکھ سکتے اس آنکھ سے۔ اس کے لیے بھی ہم بہت کچھ مزید اس کے اوپر دوربینیں، خودبینوں کی طاقتیں وہ استعمال کر کے پھر کچھ پہنچتے ہیں، پھر بھی پوری کائنات کو نہیں دیکھ پاتے، تو اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم ایسی نشانی کوئی نازل کر بھی دیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ہم باقاعدہ ایک صفحے میں کاغذ میں کتاب ان کو اترتی ہوئی دکھا بھی دیں۔ ابھی کتاب تو ایسے آتی تھی نا کہ حضور سنا دیتے تھے اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا، اترتی ہوئی کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرماتا اگر ہم ایک کتاب ایسے اتار دیں فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو چھو کے دیکھ لیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جو کافر ہیں جو نہیں ماننا چاہتے وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے، جادو ہی کہیں گے، کیونکہ جس کو ماننا نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ ماننے والے بغیر کسی مطالبے کے مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے والے اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اتنی نشانیاں تمہارے آگے پیچھے رکھی ہیں، اس میں غور کیوں نہیں کرتے، اور تم مزید نشانیاں مانگتے ہو، طلب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم کھلی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لیں۔ تو دراصل یہ بات بڑھانے والی بات ہے، جھگڑے پیدا کرنے والی بات ہے، انکار کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں جس طرح اس کائنات کے اندر اپنے دلائل کے ساتھ موجود ہوں چپے چپے میں، ایسے ہی تمہارے اندر من کی گہرائیوں میں بھی میں اترا ہوا ہوں۔ وہ تو یہ فرماتا ہے کہ مجھے اگر تم اس پوری کائنات میں نہیں دیکھ پاتے تو اپنے من میں اتر کے ڈھونڈو، اس سے زیادہ قریب اور کیا چیز ہوگی، تو تمہیں نظر آئے گا کہ تمہارے من کی گہرائیوں میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ تم نہیں میں ہی ہوں، تم نہیں ہو میں ہی ہوں۔ ہمارے اندر بھی وہی ہے، ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، باہر بھی وہی ہے اور اندر بھی وہی ہے۔ اور امام آلوسی نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا یہ جو اندر ہمارے سانس ہے نا،
ہا ہا جو سانس ہے، اس سانس کے اندر بھی اسی کی آواز ہے. یہ سانس کی جو آواز ہے یہ اس کی آواز ہے. مطلب یہ کہ اس کا نام ہے ہو، اللہ ہو. ہا اور واؤ کو کہتے ہیں. ہو سے مراد وہ ذات. اب واؤ جو ہے نا یہ زائد ہے، واؤ زائد ہے، اصل میں ہے خالی ہا. اب یہ جو ہا ہے یہ رہ گیا، اس کا نام ہا، دو چشمی ہا، یہ ہو گیا اس کی طرف اشارہ. اب جب سانس لیتے ہیں تو فرماتے ہیں جب سانس لیتے ہیں تو ہا 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 یہی نکلتا ہے، اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. تو ہماری تو ایک ایک سانس اندر سے اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو انسان پھر تو کیوں جھٹلاتا ہے؟ اور اگر نفسیاتی طور پر تحلیل کی جائے تو اللہ نے دلیلیں یہ بھی دی. فرمایا دیکھو قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کبھی تجربہ کرو اور اپنے واقعات میں غور کرو کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، قیامت جب آئے گی، فرمایا یا قیامت ہی آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، حادثہ کوئی ہو جائے بہت بڑا، غیر اللہ تدعون، اپنے من میں جھانک کر دیکھو کس کو پکارتے ہو. اس وقت کسی کو ماں یا باپ یا کوئی لیڈر یا کوئی مددگار یا کوئی ڈاکٹر یاد آتا ہے؟ جب سب بالکل جب آدمی کے سامنے اندھیرا چھا جائے اور آخری وقت لگ جائے تو پھر صرف وہی رہ جاتا ہے، اسی کی طرف نظر ہوتی ہے. ورنہ غیر اللہ تدعون، اس کے علاوہ کسی اور کو پھر پکارتے ہو، کسی اور کو مانتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون، اس وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو، وہی الہ تمہارے من میں بسا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا، کیسے لوگ نکل کے قرآن ہاتھ میں لے کے بھاگے تھے. جو شاید کبھی زندگی میں قرآن ہاتھ میں نہ لیا ہو، وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے اور اللہ اللہ کر رہے تھے. جس حالت میں تھے اللہ اللہ کرتے جب بھاگ رہے تھے، وہ یہ عالم تھا. یہ ہے وہ چیز. ایسی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسی کیلیمٹیز میں، ایسے حادثوں میں انسان کے من سے آواز آتی ہے، اے اللہ بس تو ہی تو ہے، اب میرا کون ہے. تو یہ بھی دلیل ہے، ہماری نفسیات کے اندر بھی وہ موجود ہے. فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم اسے یاد کرتے تھے، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. انشاء، اگر چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو دور کر دیتا ہے، اور نہ چاہے تو نہیں کرتا. تو وہ جب دور کر دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور دیکھو اس وقت تم سب بھول جاتے ہو جس جس کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، یعنی جس جس کو معبود سمجھتے تھے اور جس جس کی عبادت کرتے تھے. یہ اسی حوالے سے ایک واقعہ ہوا، بس میں وہ عرض کرتا ہوں بات کا خلاصہ. اکرمہ بن ابی جہل صحابی ہو گئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. ابو جہل کے بیٹے تھے، تو بعد میں اسلام لے آئے. پہلے تو بڑے مخالف تھے، ظاہر ہے اتنے بڑے دشمن رسول کے، دشمن خدا کے بیٹے، وہ بھی مخالفت پہ چلے جا رہے تھے. حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا، اس وقت بھی وہ لڑنے کے موڈ میں تھے، تیر کمان ہاتھ میں لیے مار رہے تھے، اور ایک مسلمان کو شہید بھی کر دیا انہوں نے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو ہی گیا تو اب کوئی راستہ نہیں، بھاگو. اب پھر نفرت ایسی تھی مطلب ان کے دل میں کہ وہ بھاگے وہاں سے، بجائے اس کے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے. انہوں نے کہا میں یہاں سے نکل ہی جاؤں تاکہ اسلام قبول نہ کرنا پڑے. وہ چل دیے، جدہ پہنچے. وہاں سے انہوں نے پانی کی کشتی لے کر ارادہ کیا کہ یہاں سوار ہو کے سمندر کے راستے سے حبشہ چلا جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے وہی رہوں گا. تو کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی نا تو اس کو لگی آندھی، موجیں متموج ہو گئیں، آندھی آ گئی اور کشتی ہچکولے کھانا شروع ہو گئے. اب وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں لوگ، وہ سارے مشرک تھے. وہ سب اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارنے لگے، کوئی لات کو، کوئی عزا کو، کچھ بھی نہیں ہوا. کشتی اسی طرح ہچکولے کھا رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے کوئی کام نہیں آیا، تو چلیں اب مسلمانوں کے خدا کو یاد کر کے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت کو پکارا. تو اکرمہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ ہماری سارے معبودان باطلہ یہ گویا ہمارے کام کے نہیں ہیں، تو اگر یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے تو آج کرتے. تو انہوں نے حضرت اکرمہ نے کہا اے اللہ، اب دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا اور کہا اے مالک و مولا، اے اللہ،
اگر تو مجھے اس سے نکال دے، ان آفیتنی مما انا فیہ، آج جس میں پھنس گیا ہوں اس مصیبت سے اگر تو مجھے نکال دے تو اللہم لک العہد، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان آتیہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، حتی اضع یدی فی یدہ، اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا سیدھا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا۔ اور آگے جو الفاظ ہیں غور کیجیے، حدیث میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں وَلَا أَجِدَنَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا كَرِيمًا، اور میرا یقین ہے کہ میں ان کو بہت درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاؤں گا۔ وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ جو آتا ہے معافی مانگنے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ میرے گناہ بہت ہیں مگر مجھے ان کے عفو و کرم سے بڑی امید ہے۔ کہہ رہے ہیں وَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا كَرِيمًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولی جاتی ہیں یہ صفات، اور یہ بندے کے لیے بھی بولی جا رہی ہے۔ رؤوف الرحیم قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اب لوگوں کو ایسے موقع پہ فوراً شرک کی بو آنے لگتی ہے، تو اب ان کا مسئلہ پہ لو اپنی بو خود ہی دور کریں، ہمیں بو نہیں آتی، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جب بولا جاتا ہے اللہ کے لیے تو معبود سمجھ کے بولا جاتا ہے، اور بندے کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اللہ کی عطا سے بولا جاتا ہے، تو یہ فرق باہر رہتا ہے۔ بندے کی صفات بندے ہی کی دائرے، بندگی کے دائرے میں رہتی ہیں، اور اللہ کی صفات الوہیت کے دائرے میں ہوتی ہیں، دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں، اس لیے لفظ ایک سیم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد وہ پھر جب کشتی کنارے پہ لگ گئی سیدھے وہاں سے اترے، حضور کی خدمت میں آ گئے، اسلام قبول کیا، بہترین صحابی بنے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، باپ نے ساری زندگی مخالفت کی، بیٹے نے اسلام قبول کیا، بہترین صحابی رسول قرار پائے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے اللہ کی نشانیاں، تو اس طرح پایا لوگوں نے، پانے والوں نے پتہ کس طرح پایا۔ بہرحال کائنات میں ہر جگہ اس کی نشانی موجود ہے، ہمارے من میں نشانی موجود ہے، ہمارے تاریخ میں اللہ نے تاریخی واقعات بھی بیان فرمائے، اور فرمایا سابقہ قوموں کے حالات پر بھی غور کرو، اس میں بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا جس نے عاد و سمود کو اکھاڑ دیا، وہ کون تھا جس نے طوفان نوح بھیجا ہے، وہ کون تھا جس نے قوموں کو مٹا دیا سفیستی سے۔ موئنجو دڑو کے کھنڈات اسی خالق کے قہار و جبار کا پتہ بتاتے ہیں، ہڑپا کے کھنڈات اسی کے ہستی کو بتاتے ہیں، یہ ساری تاریخ بھی یہی تو وہی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اسی کی ذات رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے وابستہ رکھے اور ہمیں اسی دین پر، اسی ایمان پہ زندگی، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔